بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص ورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس تشریف لانا۔ حضرت کعب احبار، حسن بصری، وہب بن منبیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سب نے بالفاظ مختلفہ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے نیک، صالح اور حکمت و دانائی والے انسان تھے۔ ایک دن اپنی کسی زمین کی دیکھ بھال کی غرض سے نکلے۔ واپسی میں سخت گرمی اور دوپہر کی تیز دھوپ نے بے چین کر دیا تو ایک کنڈر میں جا کے داخل ہوئے۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے تو درازگوش سے اترے۔ آپ کے ساتھ 2 چابڑیاں تھیں، ایک میں کچھ انجیر جبکہ دوسری میں انگور تھا۔ اس کنڈر کے سائے میں بیٹھے اور چابڑی سے ایک برتن نکالا، اس میں انگور کا رس نکالا، پھر خشک روٹی نکال کر اس میں ڈالی تاکہ وہ تر اور نرم ہو جائے اور وہ کھا سکے۔ اس کے بعد وہ چت لیٹ گئے، اپنے پیروں کو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کنڈر کی طرف نظر دوڑائی۔ دیکھا کہ مکانات چھتوں پر گرے ہوئے تھے، یعنی چھتیں گرنے کے بعد ان پر دیواریں گر گئی تھی، جبکہ ان مکانوں کے باشندے بھی ہلاک و برباد ہو چکے تھے۔ ان کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس ویرانی کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ رب العزت اس بستی کو غیر آباد ہونے کے بعد کس طرح آباد کرے گا۔ رب العزت جو دوبارہ ان کو جزا اور سزا کے لیے زندہ فرمائیں گے، اس میں آپ کو شک نہ تھا۔ آپ نے محض تعجب سے کہا تھا تو رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کی روح قبض فرما لی۔ ترجمہ: تو اللہ رب العزت نے ان کو 100 برس تک مردہ رکھا۔ آپ کے انتقال کے بعد کے 100 سال میں بنی اسرائیل عروج و زوال کے بڑے بڑے واقعات، حوادث رونما ہوئے۔ جب آپ کے انتقال کو 100 سال پورے ہوئے تو رب کریم نے آپ کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے آپ میں دوبارہ روح ڈال دی۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے تو فرشتے نے کہا، کتنی دیر ٹھہرے؟ عزیر علیہ السلام بولے کہ میں اس حالت میں 1 دن تک رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ظہر کے وقت موت کے آغوش میں چلے گئے تھے اور دن کے آخر میں دوبارہ زندہ ہوئے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ پھر فرمایا، یا 1 دن سے کچھ کم، یعنی پھر 1 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ فرشتہ نے کہا، بلکہ آپ اس حالت میں 100 سال ٹھہرے ہیں، اور آپ کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ اس سے مراد کھانے کی چیزوں میں سے خشک روٹی اور پینے کی چیزوں میں سے انگور کا رس کہ جنہیں آپ نے برتن میں نکالا تھا۔ آپ نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں ہی چیزیں شدید گرمی کے باوجود بالکل سالم ہیں، ان میں ذرا برابر تغیر بھی نہیں آیا تھا۔ ارشاد ہوا، لم یتسنہ، ذرہ برابر تغیر نہیں آیا۔ اسی طرح چابڑی میں موجود انجیر اور انگور بھی تازہ تھے، کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ آپ حیران رہ گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو فرشتہ نے کہا، آپ کو ابھی بھی میری باتوں میں شک ہے تو اپنے گدھے کی طرف نظر دوڑائیے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو اس کی ہڈیاں گلی ہوئی تھی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتہ نے گدھے کی ان ہڈیوں کو ندا دی تو ایک ایک کونے سے ہڈیاں آپس میں مل کر ترتیب سے جڑنے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ فرشتے کے کہنے پر رگیں اور پٹے بھی پیدا ہو گئی، پھر اس ڈھانچے پر گوشت نکل آیا اور اس پر کال اور بال نکل آئے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کے اندر پھونکا تو اس میں روح آ گئی اور وہ 100 سال پرانی ایہت و شکل والا گدھا ہو کر کھڑا ہوا اور اپنا سر اوپر کی جانب اٹھایا ہوا تھا اور کان آسمان کی جانب کیے ہوئے تھا اور آوازیں نکال رہا تھا جیسے اس نے گمان کر لیا ہو کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ رب کریم اسی کو اس طرح قرآن مقدس میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور اپنے گدھے کی طرف نظر کیجئے کہ اس کی ہڈیاں کتنی بوسیدہ ہو چکی ہے،
جو عرصے میں ہی ممکن ہے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے احیاء موتا کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم ان کو جوڑ دیتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ان کی جگہوں میں فٹ کرتے ہیں۔ پھر جب گوشت کے بغیر صرف ہڈیوں سے گدھے کا ڈھانچہ تیار ہوا تو اب دیکھیے کہ ہم ان ہڈیوں کو کیسے کھال کا لباس پہناتے ہیں۔ پس جب مردے کا زندہ ہونا مشاہدے سے واضح ہو گیا تو فرد جذبے میں بول اٹھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ رب العزت مردوں کو بلا شک و ریب زندہ کرنے پر پورا قادر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ واقعی عزیر علیہ السلام تو لوگوں کے لیے نشانی یا قدرت بن گئے، جیسا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں موت مذکور آئی، پھر 100 سال بعد جب زندہ ہو کر بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے تو آپ اسی طرح 40 سال کی عمر کے نوجوان تھے، جبکہ آپ کے سارے پوتے پڑپوتے معمر ہو چکے تھے۔ امام ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے پوتے 90 سال کے ہو چکے تھے، ان کے جسم کے بال اور داڑھی مونچھ سب سفید ہو چکے تھے، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان 40 سال کے نوجوان تھے جن کے سارے بال ابھی سیاہ تھے۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں خطرناک جرائم اور ہولناک قتل و قتال کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا، تو رب کائنات نے ان کے پاس حضرت ارمیا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر بنی اسرائیل رائے راست پر نہیں آئے۔ ادھر بخت نصر بنی اسرائیل پر حملے کے لیے پر تول رہا تھا۔ دراصل رب کریم بخت نصر جیسے ظالم کے ہاتھوں ان مجرمین بنی اسرائیل سے انتقام لینا چاہ رہا تھا، چنانچہ رب کائنات نے حضرت ارمیا کے پاس وحی بھیجی کہ میں اب بنی اسرائیل کے بارے میں آخری فیصلہ کرنے والا ہوں، ان سب کو ہلاک کرنے والا ہوں، تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ نمونہ عبرت بن جائے۔ لہٰذا آپ بیت المقدس کی فلان چٹان پر تشریف لا جائیے، وہی میری طرف سے احکام وہی آپ کے پاس آیا کریں گی۔ حضرت ارمیا علیہ السلام یہ سن کر بے چین ہو گئے اور سجدے میں گر کر آہ و بکا شروع کی کہ اے ربا، آپ نے مجھے بنی اسرائیل میں سے آنے والے نبیوں میں بنی اسرائیل کا سب سے آخری نبی مبعوث کر کے اب بیت المقدس کی ویرانی اور بنی اسرائیل کی تباہی میرے دور نبوت میں ہونے والی ہے۔ اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس پر اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے ارمیا سجدے سے سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا اور رو پڑے اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے یہ تو بتا دے کہ بنی اسرائیل پر تو کس کو مسلط کرے گا۔ ندا آئی آتش پرستوں کو جو نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں نہ میری سزا سے ڈرتے ہیں۔ اے ارمیا اٹھو اور میری وحی کو غور سے سنو، میں تمہارے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی۔ میں نے تمہیں تمہاری پیدائش سے پہلے ہی چنا ہے، اور میں نے تمہاری صورت شکم مادر میں پیدا کرنے سے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور شکم مادر سے باہر لانے سے پہلے ہی میں نے تمہیں صاف ستھرا کیا ہے۔ لہٰذا اٹھو اور لوگوں کو میرے پیغامات سنا کر پیغمبری کا فریضہ ادا کرو۔ میں نے تمہیں تمہاری نوجوانی سے پہلے ہی چنا ہے اور ایک عظیم کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ پس اٹھو، ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہے جو پیشگی خبریں معلوم کر کے تمہیں ٹھیک راہ پر رکھے گا اور تمہیں راہ بتایا کرے گا۔ چنانچہ یہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ کو راہ بتایا کرتا تھا اور رب کریم سے وحی لایا کرتا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سنگین جرائم اور خطرناک حد تک اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگی، اور وہ بھول گئے کہ رب کریم نے سخاریب اور اس کے لشکر سے نجات دلا کر ان پر کتنا بڑا احسان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے ارمیا، اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور ان کو میرے احکامات سناؤ اور میری نعمتیں یاد دلاؤ، اور یہ بھی بتلاؤ
کہ ان میں کتنے مصائب آنے ہی والے تھے، مگر ہم نے انہیں ان مصائب سے بچا لیا۔ اور ایک لمبا کلام وعدے وعیدوں کا نازل فرما کر رب کریم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت ارمیہ گئے، بنی اسرائیل کو اللہ کے وعدے اور وعیدیں مفصل سنائی۔ انہوں نے سب سن کر آپ کی کھلی نافرمانی کی اور انہیں جھٹلایا اور کہا کہ تو نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ تیرا گمان ہے کہ اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اس روئی زمین پر اور اس میں بنی مساجد کو اپنی کتاب، اپنی عبادت اور اپنی توحید سے خالی کر دے گا؟ جب زمین میں کوئی خدا کی عبادت کرنے والا مسجد اور خدا کی کتاب نہیں رہے گی تو خدا کی عبادت کون کرے گا؟ تم نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ تمہیں جنون کا مرض لاحق ہے، نعوذ باللہ، اور تم پاگل ہو۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ دیا اور پھر جیل میں لے جا کر بند کر دیا۔ تو رب کریم نے ان پر مشہور زمانہ سفاک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا تھا، جس نے شام اور بیت المقدس کو تہ بالا کر دیا اور او خون ریزی کی کہ خدا کی پناہ، بنی اسرائیل کی نسل کو تو تقریباً نیز تو نابود ہی کر دیا۔ بڑے بڑے علماء، احبار اور سلاطین کے 90,000 صرف نوخیز لڑکوں کو وہ جاتے وقت قیدی بنا کر لے گیا، باقی قیدی اور مقتولین تو بے شمار تھے۔ بخت نصر اس قیامت خیز تباہی مچانے کے بعد سرزمین بابل چلا گیا اور قیدیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ ان کے ایک عالم تھے جو آپ کی اس تباہی سے ان کو ڈراتے تھے اور ان کو خبردار کیا کرتے تھے کہ آپ ان کے جنگجوؤں کو قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنائیں گے، ان کی مساجد کو منہدم کر دیں گے اور ان کی آسمانی کتاب کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، مارا، پیٹا اور اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جیل سے نکال کر لانے کا حکم دیا۔ تعمیل حکم کی گئی۔ بخت نصر نے پوچھا کہ کیا آپ نے لوگوں کو ان پر آنے والی اس آفت سے ڈرایا تھا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے اس کا علم ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا، پیٹا، جیل میں بند کر دیا؟ فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا کہ وہ قوم کتنی بدترین قوم ہے جو اپنے نبی کو جھٹلائے اور اپنے رب کے احکامات کو، پیغامات کو جھوٹ قرار دے۔ آپ اگر چاہے تو میرے پاس رہے، میں آپ کو پورے احترام کے ساتھ رکھوں گا اور آپ کا ہمدرد و غمخوار رہوں گا۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اقامت اختیار کر لے تو آپ کو بالکل اجازت ہے، میں نے آپ کو امان دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ رب کریم کی پناہ میں رہا، کبھی اس کی پناہ سے نہ نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اللہ کی پناہ سے نہ نکلتے تو نہ وہ تم سے ڈرتے اور نہ کسی اور مخلوق سے، اور تم بھی ان پر غالب و فاتح نہ ہوتے۔ بخت نصر نے ان کو اس مکالمے کے بعد رہا کر دیا۔ آپ علیہ السلام واپس آئے تو بیت المقدس کی ویرانی اور آسمانی کتابوں کو حوالہ آتش کیے جانے کے مناظر سامنے تھے۔ بڑے افسردہ ہوئے۔ عبرت کے ان مناظر کا نظارہ کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ کھڑے ہو کر نظر دوڑائی، کھنڈرات اور مکینوں کی پوشیدہ ہڈیوں کا طویل سلسلہ نظر کے سامنے تھا۔ بے ساختہ عذرائے تعجب بول اٹھے، سبحان اللہ، ان کو بھی رب کریم دوبارہ زندہ فرمائیں گے، نہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو موت دے دی۔ جب آپ کے انتقال ہوئے 70 برس گزر چکے تو دوبارہ لوگوں کے ذہن میں اللہ رب العزت نے تعمیر نو کا ارادہ ڈال دیا۔ اس کے بعد 30 سال میں تو بالا شدہ تمام علاقے
بخت نصر کے تباہی مچانے سے پہلے کی طرح آباد و شاداب ہو گئے۔ اس طرح حضرت ارمیہ علیہ السلام کو موت آئے 100 سال پورے ہوئے تو رب کریم نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، تو آپ دیکھنے لگے کہ آپ کے سواری کے گدھے کی ہڈیاں کیسی آپس میں جڑ رہی ہے۔ پھر قدرت کا نظارہ کرنے لگے کہ ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹے کیسے چڑھ رہے ہیں۔ جب دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو فرمایا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ ہماری قدرت کا مزید نظارہ آپ کے کھانے پینے کے سامنے میں کیجیے کہ طویل عرصہ گزرنے کے باوجود سالم ہے۔ کھانے کی چیز آپ کے پاس انجیر تھی اور پینے کا سامان تھا۔ حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے واقعہ مذکورہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے سنا تو بے چین ہوئے اور عرض کیا کہ اے ربا، بنی اسرائیل سے پہلے مجھے ہلاک کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی تباہی میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ تو رب العزت نے فرمایا، اے ارمیہ، بیت المقدس اور بنی اسرائیل کو میں تمہاری مرضی کے بغیر تباہ نہیں کروں گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور کہا کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی بنی اسرائیل کی ہلاکت نہیں چاہوں گا۔ اس کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے بادشاہ جس کا نام تھا یویاحین ابن یویاکیم آ کے خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک بنی اسرائیل اور بیت المقدس کو میرے کہے بغیر ہلاک نہیں فرمائے گا۔ بادشاہ بھی خوش ہوا اور کہا کہ اگر اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے تو واقعتاً اب اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے مستحق ہے، اور اگر وہ ہم سے درگزر فرماتا ہے تو اس کی مہربانی ہے۔ اس وحی کے بعد 3 سال ایسے گزرے کہ بنی اسرائیل روز افزون معاصی اور قسم قسم کی نافرمانیوں میں بڑھتے گئے۔ جب وہ وحی کے احکام کو یکسر مسترد کرتے گئے تو اللہ نے وحی کا سلسلہ کم کر دیا، اور وہ لوگ آخرت کو بلا کر دنیا میں منہمک ہو گئے۔ وقت کے بادشاہ نے انہیں خبردار بھی کیا کہ دیکھو، تم اپنے اعمال درست کرو، ورنہ اللہ پہلے بتا چکا ہے کہ بے رحم ظالم کو تم پر مسلط کر کے تم سے انتقام لے گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ مگر وہ لوگ کسی ایک معصیت کو بھی چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے بخت نصر کے دل میں بیت المقدس کے پورے خطے میں تباہی مچانے کا داعیہ پیدا کیا۔ بخت نصر کے پردادا سخاریب نے بھی اس سے پہلے اس قسم کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ بخت نصر 6 لاکھ جنڈوں کے ساتھ اپنی فوج لے کر بیت المقدس کے باشندوں پر حملے کی غرض سے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ یویاحین بن یویاکیم کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا کہ آپ کی وحی تو یہ تھی کہ آپ کے چاہے بغیر عذاب نہیں آئے گا اور اہلیان بیت المقدس کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، مگر بخت نصر تو تباہی مچانے روانہ ہو چکا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بادشاہ کو تسلی دی، اطمینان دلایا کہ اللہ رب العزت ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ادھر جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ایک فرشتہ کو حضرت ارمیہ کے پاس بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھئے۔ فرشتہ نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بلائی کے سوا کوئی سلوک نہیں کرتا، اور جہاں تک ممکن ہے میں ان کی عزت و آبرو اور احترام و اکرام کا لحاظ کرتا رہتا ہوں، مگر میں جتنا بھی ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ خوش نہیں ہوتے اور مغرور بن جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر ان سے اچھائی کرتے رہا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العزت کی رضا کی خاطر ان سے اچھائی کرتے رہا کرو، اور جن سے اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اس کے بدلے میں خیر یعنی جنت کی بشارت قبول کرو۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی فرشتہ دوبارہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے شکل میں آیا اور وہی شکایت دہرائی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا
کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ اچائی کرتے رہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم سب کو نیک صالح بنائے اور اپنی مرضیات پر چلنے اور کار و غضب کو دعوت دینے والے اعمال سے بچائے۔ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دن گزرے، اچانک خبر آئی کہ بخت نصر نے اتنی بڑی تعداد کی فوج لے کر بیت المقدس کے گرد پڑاؤ ڈالا ہے کہ جو ٹڈیوں سے زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل اس خبر سے سخت خوف زدہ ہوئے۔ بادشاہ کو بھی بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ حضرت ارمیہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ عذاب میرے کہے بغیر نہیں لائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی ایک دیوار پر بیٹھے انس رہے تھے اور اپنے رب کی نصرت موعودہ پر مسرور ہو رہے تھے کہ یکایک وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں پہلے بھی اپنے گھر والوں سے متعلق دریافت کرنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب بھی ان کا ہوش کہ اب بھی ان کا ہوش میں آنے کا وقت نہیں آیا۔ فرشتہ نے کہا کہ اب تک تو میں نے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لیا، مگر آج میں نے انہیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ایک جرم کا مرتکب پایا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اور اللہ اور آپ کے لیے مجھے غصہ آیا، اور میں آپ کے پاس پہنچا کہ آپ کو مطلع کر دوں، اور میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اب تو بس ان کی ہلاکت ہی کی دعا کرے۔ حضرت ارمیہ نے فرمایا، اے آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ، اگر یہ بنی اسرائیل کے لوگ حق اور راستی پر ہے تو ان کو باقی رکھ، اور اگر تیری ناراضگی اور نافرمانی میں ہے تو انہیں ہلاک کر دے۔ آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی آسمان سے بجلی آ گری، جس سے بیت المقدس کے بڑوں کے لیے مقرر حصے میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کے 7 دروازے زمین میں دنس گئے۔ یہ دیکھ کر آپ چیخ اٹھے، اے آسمانوں کے بادشاہ، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، تو نے مجھ سے کچھ اور وعدہ کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو ندا آئی، یہ آپ کی اس بددعا کا اثر ہے جو ابھی آپ نے کیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ عذاب کو اب نہیں روکا جا سکتا۔ میں نے خود اس کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ ادھر بخت نصر آیا اور پورا خطہ بیت المقدس اور سرزمین شام میں وہ تباہی مچائی کہ خدا کی پناہ۔ اس کے بعد رب العزت نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں بیت المقدس یعنی فلسطین کو دوبارہ آباد کرنے والا ہوں، لہٰذا آپ وہاں تشریف لے جائے۔ آپ آئے اور دیکھا کہ کھنڈرات اور لوگوں کی بوسیدہ ہڈیوں اور جانوروں کے سوا کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا، تو دل ہی دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے تو مجھے یہ بتایا کہ اس فلسطین کو وہ دوبارہ آباد کرے گا، مگر یہ کب کیسے ممکن ہوگا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں کے مالکوں کو اللہ دوبارہ کس کیفیت کے ساتھ زندہ فرمائے گا؟ اس کے بعد آپ لیٹے اور قریب ہی اپنی سواری کا گدھا اور چابڑی میں کچھ کھانے کا سامان رکھ دیا جو آپ ساتھ لائے تھے، تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ اس کے بعد 70 سال گزر گئے۔ اس دوران بخت نصر اور ملک معظم لہراسب کا انتقال ہو گیا اور لہراسب کا بیٹا بشتاسب تخت نشین ہوا۔ تو بشتاسب کو اطلاع ملی کہ ملک شام مکمل ویران ہے، جبکہ فلسطین میں تو کوئی ذی نفس انسان کہیں نظر نہیں آتا، وہاں درندوں اور جنگلی جانوروں کا راج ہے۔ تو اس نے سرزمین بابل میں منادی کرا دی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ شام واپس جانا چاہیں وہ وہاں چلے جائیں، اور وہاں یعنی شام کے لیے آل داؤد کے ایک شخص کو حاکم مقرر کر دیا، اور فلسطین، بیت المقدس اور اس کی مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے انتقال کے 70 سال بعد کا واقعہ ہے۔ 30 سال میں شام و فلسطین حسب ماضی آباد و شاداب ہو گئے۔ 100 سال پورا ہونے پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا
تو اس ویران ملک کو دوبارہ آباد دیکھ کر فرمایا، ترجمہ: مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک چھاگل تھا جس میں انگور کا رس تھا اور ایک چابڑی تھی جس میں انجیر تھی۔ اپنے علاقے ایلیا پہنچے تو ہر طرف کھنڈرات تھے، کوئی ذی نفس انسان نظر نہ آیا۔ آپ بے ساختہ بول اٹھے، ان بے نام و نشان اور خاک میں تبدیل ہو جانے والوں کو بھی اللہ رب العزت زندہ فرمائیں گے، تو نہ جانے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اللہ نے ان کو بھی موت دے دی اور ان کی سواری کے گدھے کو بھی، اور سب کی نگاہوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا تو پوچھا، کم لبثت، کتنا وقت اس موت کی حالت میں رہے ہو؟ فرمایا، ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ پاک نے فرمایا، بلکہ آپ 100 سال اس موت کی آغوش میں رہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کے سامان کو دیکھیے کہ بالکل کوئی تغیر نہیں آیا، اور اپنی سواری کے گدھے کو دیکھیے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نمونے قدرت بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیے، کیسے ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ آپ نے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھا کہ مرنے کے بعد اب اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور یہ بوسیدہ اور گلی ہوئی ہڈیاں آپس میں جڑ رہی ہے، اور قدرت خداوندی سے ان پر گوشت، رگیں اور پٹے چڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی تو ڈینچو ڈینچو کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر کھانے پینے کی سامان کو دیکھا کہ دونوں چیزیں بلا کسی تغیر کے اسی حالت میں موجود ہیں کہ جس حالت اور جس کیفیت میں انہیں رکھا گیا تھا۔ قدرت خداوندی کے یہ عجیب و غریب مناظر دیکھ کر آپ پکار اٹھے، ترجمہ: مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے واقعہ بالا میں مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قدرت ہونے کے 2 قسم کے دلائل واضح کیے۔ ایک آپ کے جسم اور آپ کے کھانے پینے کے سامان کو سالم رکھ کر سمجھایا کہ بعض اجسام مثلا تمام انبیاء علیہ السلام اور بعض شہداء و صالحین کے اجسام تو مرنے کے بعد اسی طرح سالم اور محفوظ رہتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو دوبارہ زندہ کرنا تو سرے سے بعید از عقل ہے ہی نہیں، کیونکہ جسم اور اس کے دوسرے اجزاء تو سالم ہوتے ہیں، جیسے نیند سے اٹھنا یا اٹھایا جانا ایک معقول بات ہے۔ اور دوسری قسم کی دلیل گدھے کی گوشت پوست کی مٹی میں مل جانے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ بے عین ہی پہلے کی شکل میں زندہ کرنے کے ذریعہ قائم کی کہ بعض اجسام اگرچہ مٹی، کیڑے مکوڑے یا شیر و دیگر درندوں کی خوراک بن جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو دوبارہ بالکل سابقہ عہد پر زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ رب کریم ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔